الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بلند آواز سے تمام پیر بھائی درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ پاک جل شانہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اپنی مختصر اور ناپید زندگی میں ایک بار پھر اپنے مرشد کریم کے سالانہ عرس کے سلسلہ میں مرشد پاک کے قدموں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، تقاریر کا سلسلہ پورا سال جاری رہتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اور مرشد کریم کی دعا سے پاکستان کے کونے کونے میں خطابات کے سلسلہ میں جانا رہتا ہے، لیکن اس آستانہ پاک پہ یہ جو حاضری ہوتی ہے، نہ یہ خطاب ہے نہ یہ تقریر ہے، یہ فقط اپنے مرشد پاک کے قدموں میں آ کر سبق سنانا ہوتا ہے اور یہ عرض کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی دعا اور آپ کے فیض سے جو اللہ اور اس کے رسول نے کرم کیا ہے، آپ کا غلام اس کو پوری کائنات میں پرچار کر رہا ہے۔ سامعین کرام، مقصد صرف اپنے پیر بھائیوں سے گفتگو ہے اور کچھ ایسی باتیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اور اس مختصر وقت میں باتیں سن اور سمجھ کر ہمارا دھیان اس طرف مرکوز ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے دلوں میں عمل، اخلاص، محبت اور اپنے شیخ کی اتباع کا ایک نیا ولولہ اور جذبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ولایت کسی دنیاوی عہدے اور منصب کا نام نہیں ہے، ولایت کسی وراثت کا نام نہیں ہے، ولایت دنیاوی اعتبار سے بہت آگے تک چلے جانے کا نام نہیں ہے، ولایت یہ دوستی ہے،
اور شرعی اصطلاح میں ولی اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ اپنی دوستی کے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ دنیا والوں سے دوستی کرنا آسان ہے، وہ مالک، وہ پاک پروردگار عالم، وہ خالق ارض و سما اور خالق کون و مقام، اس کی بارگاہ تک رسائی کے لیے ایک اللہ کا فقیر، اللہ کا ولی، راہ خدا پہ چلنے والا جن مراحل سے گزرتا ہے، جن کٹھن معاملات سے ان کا پالا پڑتا ہے اور قدم قدم پہ نفس و شیطان کی شرارتیں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اس دھن میں مگن ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، تو نہ وہ بدن کی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، نہ اسے دنیا کی نیند اور سستی پریشان کر سکتی ہے، نہ اسے دنیا کے مال و متاع کی لالچ اپنی طرف مائل کر سکتی ہے، نہ نفس امارہ کی شرارتیں اسے زیر کر سکتی ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو دنیا کی ساری رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے ایک دن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جب وہ اپنے مالک کو دیکھ لیتا ہے اور مالک اسے اپنی دوستی کا تاج عطا کر دیتا ہے۔ اس میں عبادتوں کے پہاڑ چاہیے، عبادتوں کے انبار چاہیے، اور عبادت کے ساتھ اگر عبادت ایک سیر ہے تو ساتھ ایک من خلوص چاہیے۔ ہم عبادت بھی کر لیتے ہیں، ہم رات کو تہجد بھی پڑھ لیں گے، ہم 5 وقتہ نماز بھی پڑھ لیں گے، لیکن اندر یہ جو میں کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، کبھی ریاکاری کے ذریعے کیا دھرا ضائع کر دیتا ہے اور کبھی غرور و تکبر کے ذریعے ہمارے اعمال پہ پانی پھرا دیتا ہے، کبھی ریاکاری، کبھی دکھاوا اور کبھی غرور اور کبھی تکبر، یہ ہمارا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لیکن اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ بھی خدا کا نام ہوتا ہے، جس کے دل پر بھی اللہ کا نام کندہ ہوتا ہے، تب جا کر اللہ پاک ان کو یہ منزل مقام اور مراتب عطا کرتا ہے۔ ایک ہے دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے کا قرب پا لینا، ایک ہے روحانی اعتبار سے قرب خداوندی کو پا لینا۔ دنیا دار دنیاوی رابطے تلاش کرتے ہیں، ہم اس کے قریب ہو جائیں، اس کے قریب ہو جائیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے ہم کتنی محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں بڑے لوگوں کے قریب ہونے کے لیے، اسی طرح اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہونے کے لیے، پا لینے کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوستو، یہ جو اللہ کے فقیر اور اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ پاک کی قربتوں کو پا لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا، مولا تیری قربت کیسے ملے گی، تیرا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ ہمیں قرآن نے جواب دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تقوی میں بڑھتے جاؤ گے اتنا تمہیں قرب خداوندی نصیب ہوتا چلا جائے گا، جتنی عبادت میں آگے آؤ گے اتنا خدا کا قرب پاؤ گے، جتنا گناہوں سے بچتے جاؤ گے اتنا قرب خداوندی نصیب ہوگا، جتنا تقوی اور طہارت تمہارے دلوں کو نصیب ہوگا اتنا تمہیں اپنے رب کا قرب نصیب ہوگا۔ تو تقوی، زہد، عبادت، ریاضت، تہجد گزاری، خدا کا ذکر، خدا کا خوف، عشق رسول، اتباع سنت، محبت مصطفیٰ، یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنے والا اپنے رب کی قربتوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، ہم جس آستانے پہ بیٹھے ہیں وہ آستانہ ہے کہ جو مرد قلندر اس مزار میں تشریف فرما ہے، یاد رکھنا حضور اعلی حضرت قطب المشائخ خواجہ فتح محمد بھوروی رحمت اللہ تعالی علیہ
کے متعلق یہ پورا زمانہ جانتا ہے، پورا زمانہ جانتا ہے کہ آپ کو اکثر اس حال میں دیکھا گیا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، دل جاری ہوتا ہے، روح پہ ذکر جاری ہوتا ہے، خفی اخفا تمام کے تمام معاملات میں اللہ کا ذکر گردش کرتا ہے۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا میرے مرشد کا انگ انگ جھکا ہو کر اللہ اللہ کرتا ہے اور فضاؤں میں لہراتا ہے، اور دیکھنے والوں کے ذہن بہل جاتے ہیں کہ ہمارے مرشد کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد مرشد صحیح سلامت نظر آتا ہے اور بتاتا ہے یہ خدا کے عشق، محبت اور ذکر کا جلوہ تھا جو تم نے آج پیر فند محمد بھوروی میں نظر آیا ہے۔ محبت خداوندی کا یہ عالم ہے اور اس کے رسول کی یہ کیفیت ہے کہ اگر حضور قبلہ اعلی حضرت میاں فتح محمد بھوروی لجپال علیہ الرحمہ کو خادم کہہ دیتا ہے، حضور گزارش ہے، فرمایا بولو آقا، میں اپنے آقا امام الانبیاء نبی پاک سرور کونین کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے مرشد یہ نہیں کہتے یہ تو مشکل کام ہے، یہ تو کٹھن مرحلے ہیں، فرماتے ہیں آج میری چارپائی پہ سونا، مرشد تو ساری رات مصلے پہ جاگتے ہیں، مرید چارپائی پہ سوتا ہے، ادھر آنکھ لگتی ہے، ادھر مدینے والے کا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔ دوستو، کچھ لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے، اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک نیا فلسفہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا شریعت کسی اور راہ کا نام ہے اور طریقت کسی اور راستے کا نام ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تہجد گزاریاں، یہ شریعت ہے، اور پیری مریدی، ہاتھ چماتے رہنا، مریدوں سے نذرانے بٹورتے رہنا، یہ طریقت ہے۔ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے۔ دوستو، لوگوں کو دھوکے میں رکھا، انجام کیا ہوا؟ دوسروں کو اعتراض کا موقع ملا اور انہوں نے کہا بے عمل لوگ، داڑھی منڈے لوگ، بے نماز لوگ، جس قوم کے پیر اور پیشوا ہو قوم کا کیا حال ہوگا۔ لیکن آستانہ عالیہ دھور شریف کے پورے خانوادے نے یہ بات ظاہر کر دی ہے، حضور اعلی حضرت خواجہ فتح محمد بھوروی کی ذات ہو یا میرے پیر لجپال حضور قبلہ حافظ میاں محمد صدیق لجپال رحمت اللہ علیہ کی بات ہو یا ان کے دونوں شہزادے میاں غلام محمد رحمت اللہ علیہ یا مفتی میاں خیر محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بات ہو یا میاں غلام محمد رحمت اللہ علیہ کے شہزادوں کی بات ہو یا صاحبزادہ میاں خیر محمد دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادوں کی نام ہو، جہاں سے لے کر چھوٹے صاحبزادے تک ہر جوان، ہر شہزادہ دین کا عالم بھی ہے، دین کا مبلغ بھی ہے، خطیب بھی ہے، شیخ طریقت بھی ہے۔ بتا دیا ہے وہ اور لوگ ہیں جو ان کو جدا کہنے والے ہیں۔ آستانہ عالیہ دھور شریف یہی پیغام دیتا ہے، جب شریعت اور طریقت دونوں کو ملا دیا جائے اس کے نتیجے میں ولایت عطا کی جاتی ہے۔
کہتے ہیں آج ہمارے پیر و مرشد آنے والے ہیں، ہم بھی ملنے آ جائیں گے۔ پیر و مرشد آ گئے، مرید کے گھر میں ملنے والے گئے۔ علماء نے کوئی سوال کیا، پیر صاحب گنگ، کوئی اور صاحب شریعت آیا، اس نے کہا پیر صاحب کی داڑھی کو کیا ہوا؟ مرید خاموش۔ کوئی اور آیا، جماعت کا وقت ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہے، آپ کے پیر صاحب آپ کے مکان پہ کیا کرے بیٹھے ہیں؟ مرید خاموش، پیر خاموش۔ مرید نے پیر کو بلایا کہ مرشد میرے گھر میں آئے، محلے والے دوست احباب آئیں گے، میری عزت بڑھے گی۔ لیکن مرید نے پیر کو بلا کر کے سوچتا ہے میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اپنی بھی بے عزتی کروائی ہے اور نام نہاد دنیا دار پیر کی بھی میں نے بے ادبی کرائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہی پیر تھا جس نے نماز نہیں پڑھی، یہی پیر تھا جس کے چہرے پہ سنت نہیں تھی، یہی پیر تھا جو دین اور فقہ کی ایک بات بھی نہیں جانتا۔ دوستو، نام نہاد پیروں کی وجہ سے مریدوں کے سر نگو ہو جاتے ہیں، مریدوں کو شرمندہ کراتے ہیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں اگر کوئی عالم ہمارے مرشد کریم کے آستانے پہ آئے گا تو اپنے سے بڑھ کر میرے مرشد کے شہزادوں کو عالم پائے گا۔ اگر کوئی سنت کا پیکر بن کے آئے گا تو میرے مرشد کے شہزادوں کو اپنے سے بڑھ کر سنت پر عمل کرتے ہوئے دیکھے گا۔ ہمارے پیر وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں سر جھکانا نہیں پڑتا، ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیر بہت شریف لجپال کا دامن عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنے آستانے پہ مطمئن ہیں، ہم اپنے پیر و مرشد کے پورے گھرانے کے ایک ایک شہزادے پر مطمئن ہیں۔ آستانہ عالیہ بھور شریف پر میلے ٹھیلے نہیں لگائے گئے، یہاں پر سرکسیں نہیں لگائی گئی، یہاں پر ریچھ اور کتے کی لڑائیاں نہیں دکھائی گئی۔ اس آستانہ عالیہ پہ ڈھول کی تاپ پہ جن نہیں نکالے گئے، اس آستانے پہ بے پردہ عورتوں کو گھومنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ جب بھی آئیں گے، جس موقع پہ آئیں گے، اس آستانے کے اسٹیج پہ آپ کو علماء کرام اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ علم دوستی ہے، یہ علماء کی محبت ہے جو اس آستانے پر علماء کرام کے لیے بانٹی جا رہی ہے۔ اور دوستو، ہم سے پوچھو، پورا پاکستان گھومتے ہیں، کتنے آستانے دیکھے ہیں؟ اچھے آستانے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ آستانے ہیں، خوبصورت چہرے ہیں، مدرسے ہیں، امامیں ہیں، سنتیں ہیں، سب کچھ دیکھا ہے۔ لیکن وہ آستانے بھی ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر پیر صاحب کے سامنے علماء، پیر صاحب کرسی پر ہیں، یہ علماء کے لیے کرسی ہے، میں اپنے مرشد کے آستانے پر ہوں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں بیٹھ کے گفتگو کروں۔ غلاموں کا کیا کام ہے کہ آقاؤں کے دربار میں وہ بیٹھیں؟ اس کھڑے ہونے میں جو مزہ ہے وہ اس کرسی میں مزہ نہیں ہے۔ کہیں پر کرسی سے عزت بنتی ہے، کہیں پر زمین سے عزتیں بنتی ہیں۔ جب دنیا والوں کے سامنے جاؤ تو کرسی سے عزت بنتی ہے، جب مرشد کے قدموں میں آؤ تو ان کے قدموں کی خاک سے عزتوں کے تاج عطا کیے جاتے ہیں۔ تو سنیے دوستان گرامی، ایسے لوگ دیکھے ہیں آستانے پر پیر صاحب چارپائی یا کرسی پر بیٹھے ہیں، علماء زمین پر بیٹھے ہیں،
اور پیر صاحب کے لاڈلے کتے پیر صاحب کے ساتھ رکھی ہوئی چارپائی کے اوپر آرام کر رہے ہیں، جن کے لیے ریشم کی چادریں اور دبیز تکیے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کتا کیوں چارپائی پہ بیٹھا ہے؟ یہ پیر صاحب کا کتا ہے، پیر صاحب کے برابر میں بیٹھا ہے۔ ان پیروں نے اپنا مقام کھویا، علماء کو تو زمین پہ بٹھایا، خود کتے کے برابر بیٹھے۔ میرے رب نے بتایا کہ جو قوم علماء کی عزت چھوڑ دیتی ہے رب بھی انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر بڑے بڑے لیڈروں، سرمایہ داروں، سیاستدانوں کو وہ پروٹوکول نہیں دیا جاتا جو دین کے طالب علموں اور علماء کو عزت دی جاتی ہے۔ ہم مدرسہ میں پڑھتے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ بھور شریف، آستانہ عالیہ بھور شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ بھور شریف، آستانہ عالیہ بھور شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ بھور شریف۔ حضرت علامہ میاں محمد ضیاء اللہ صاحب، حضرت علامہ میاں محمد ضیاء اللہ صاحب، حضور قبلہ پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر صاحبزادہ میاں محمد ضیاء اللہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ شمع محفل میں جلوہ کر اہلا و سہلا مرحبا۔ سامعین کرام، آپ تشریف رکھیں گے اور میں اختتامی کلمات اپنی گفتگو کا لب لباب نچوڑ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، جتنے حضرات کھڑے ہیں آپ تشریف رکھیں۔ ایک بار بلند آواز سے آپ درود و سلام پڑھیں اور توجہ اسٹیج کی طرف کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بلند آواز سے ذرا بولیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں عرض کر رہا تھا سامعین محترم کہ ہم اپنے آستانہ عالیہ بھور شریف سے قلبی طور پر 100% نہیں 1000% ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا ہاتھ، ہماری لاج، ہماری نسبت کسی غیر عالم، بے عمل، دنیا دار پیر کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آستانے سے وابستہ کیا ہے جس کو اللہ نے شریعت کی بھی نمائندگی عطا فرمائی ہے اور طریقت کی سواری بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمارا ہاتھ اس آستانہ عالیہ کے ساتھ وابستہ ہے۔
میں نے اپنے بزرگ اپنے مشائخ آستانہ عالیہ بھور شریف کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی. اب میں اپنا مدعا بیان کرنے لگا ہوں. میرے تمام پیر بھائی بڑی توجہ دیں گے، بڑی توجہ دیں گے. دوستو، بیعت کر لینا کیا یہی کافی ہے؟ وظیفے پوچھ لینا کیا یہی بیعت کا مقصد ہے؟ ہر مقصد کے لیے تعویذ لے جانا کیا یہی فقط بیعت کا نام ہے؟ یا مرشد کے دوارے پہ حاضری دے کے چلے جانا یہی بیعت کا مقصد ہے؟ دوستو، بیعت کا مقصد اور بیعت کی علامات، یہ آنا جانا یہ بیعت کی علامت ہے. مرشد کریم کے ہاتھ چوم لینا یہ بیعت کی علامت ہے. آستانے پہ حاضریاں دینا یہ بیعت کی علامت ہے. لیکن بیعت کا مقصد کیا ہے؟ توجہ کریں گے. اگر توجہ ہے تو سارے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولیں. توجہ ہے، سب کی توجہ ہے تو سنو. مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ہم بے راہ ہیں، ہم کمزور ہیں، نفس امارہ کی قید میں ہے، شیطان مردود نے ہمیں بہکا دیا، ہمیں پھسلا دیا. ہم ہدایت مانگتے ہیں، ہم راہ راست مانگتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں، ہم خدا رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں. خدا رسول کو راضی کرنے کے لیے وہ طریقہ اور راستہ سمجھنے، سیکھنے اور چلنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے. جب مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، اس بیعت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے اب جو بھی کروں گا اپنی منشا سے نہیں کروں گا، اب وہی کروں گا جس میں میرا مرشد مجھ سے راضی ہوگا. مرشد کریم کا جو سب سے پہلا درس ہے، اگر وہ بھی ہم نے پورا نہیں کیا تو ہم نے کیا کیا؟ مرشد کریم کا پہلا درس اگر اس پر بھی ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر نام کی بیعت کی ہے. سنو، اسلام کا پہلا درس، کلمے کے بعد سب سے پہلا فرض بولیے نماز. نماز کافر پہ فرض نہیں ہے، بے ایمان پہ فرض. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب سے پہلا ہم نے سوال کیا، یا پاک پروردگار پہلا حکم کیا ہے؟ فرمایا کلمے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز. نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کلمہ پڑھاتے ہیں سب سے پہلی تعلیم نماز. اور مجھے یاد نہیں پڑ رہا، یہ کوئی 85-86 کی بات ہے. 75 میری برتھ ہے اور 85-86 میں مجھے بیعت کا شرف حاصل ہوا اور آج تک مرشد کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے. بیعت کرنے کے بعد سب سے پہلے فرمایا تھا بیٹا نماز کبھی قضا نہیں کرنا، نماز کبھی قضا. اسلام کا پہلا سبق بھی نماز ہے، میرے مرشد کی پہلی تعلیم بھی نماز ہے. میں اپنے پیر بھائیوں سے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، اگر ہم 5 وقت کے 5 جماعت نمازی ہیں تو ہم نے مرشد کے پہلے سبق پر عمل کر لیا ہے. یہ پہلا سبق ہے، پھر دوسرا سبق ہے، پھر تیسرا سبق ہے، نماز ہے، اوراد ہے، وظائف ہیں، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکات ہے، ذکر جاری ہے، ذکر خفی ہے، مختلف قسم کے اوراد اور وظائف ہیں. آپ جتنا پڑھتے جاؤ گے آپ کا مرشد آپ کو پڑھاتا چلا جائے گا. لیکن اگر کسی نے نماز ہی نہ پڑھی تو مجھے بتاؤ اس نے بیعت کر کے کیا پایا؟ اس کو بیعت کر کے کیا فائدہ میسر آیا؟ وہ تو بس زبانی کلامی بیعت کر گیا. بیعت کا اولی مقصد
شریعت کی فرما برداری ہے، اور شریعت کی فرما برداری میں